محترم حضرات، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، وہ مبارک مہینہ جس کے اندر ہمارے لیے عید بھی رکھی گئی ہے اور عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت حج کا فریضہ بھی رکھا گیا ہے اور دیگر فضیلتوں کے ساتھ اس مہینے کو جوڑا گیا ہے۔ آج کی گفتگو اصل میں تو مجھے ذی الحجہ کے مہینے پر ہی کرنی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تعلق سے راجستھان میں پیش آیا، ادے پور میں، اس کو سامنے رکھ کر بھی کچھ باتیں عرض کرنا مناسب معلوم ہوا۔ اس لیے آج کی گفتگو میں 2 حصوں میں کروں گا۔ ابتدا میں مختصراً ماہ ذی الحجہ کے تعلق سے جو کچھ ضروری باتیں ہیں وہ پیش کروں گا، پھر اس کے بعد اس اصل موضوع پر بات رکھوں گا جو کہ آج کا بنیادی موضوع ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے دوسرے مہینوں پر خاص بڑائی رکھتا ہے، عظمت رکھتا ہے۔ خاص طور پہ اس کے شروع کے 10 دن جن کو عشرہ اول کہتے ہیں، وہ سارے دنوں میں افضل ترین دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ان 10 دنوں کو دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل دن کہا ہے، افضل ایام الدنیا۔ اسی لیے علماء اس بات کو کہتے ہیں اور لکھا ہے مفسرین نے کہ دنوں کے اعتبار سے پورے سال میں جو دن ہوتے ہیں انکلوڈنگ رمضان، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن سب سے افضل ہیں۔ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل ہیں، لیکن دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور کچھ بھی واپس لے کر نہیں آیا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کا مقام تو بڑھا ہوا ہے، ورنہ دوسرے دنوں میں کیے جانے والے عمل ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ بہت اللہ ان دنوں میں بڑھ کر اجر دیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ان دنوں میں اجر عظیم اللہ کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول بھی یہ تھا، کیونکہ یہ حج سے جڑے ہوئے ایام بھی ہیں، تو اس لیے ان دنوں میں خاص اللہ کی طرف توجہ اور عبادت کو بڑھا کر کرنے کا معمول ہوا کرتا تھا، کیونکہ حج جیسا فریضہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک وقت میں آتا ہے اور ایک جگہ پر ادا کیا جاتا ہے، لیکن اس کی برکت سے اللہ پوری دنیا پر خاص رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور اس میں سے جو 9واں دن ہوتا ہے جو عرفہ کا دن کہلاتا ہے، وہ دن تو بہرحال سب سے افضل دن ہے ہی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس دن اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہوتی ہے، اس دن جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ پورے سال میں اس کے مقابلے میں کسی اور دن نہیں ہوتی ہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بتائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی
اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ عربی میں دن کے لیے رات کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ دن جب بولنا ہوتا ہے تو اس کے لیے لیلۃ لیالن کا لفظ بولا جاتا ہے، جس سے مراد دن ہوتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں جو قربانی کا ارادہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے سے رکیں۔ یہ بات فضیلت کی ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ناخن اور بال کاٹ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بال نہ کاٹنا اور بالوں کو باقی رکھنا، ناخنوں کو نہ کاٹنا ان دنوں میں ضروری عمل ہے، واجب عمل ہے۔ ہاں، اگر کسی کو تقاضا ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے تو اس میں ویسا کر سکتا ہے اور اس کے اوپر کوئی تاوان یا کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر جو قربانی کی نیت کیے ہوئے ہے وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یہ فضیلت کی بات ہے، افضل عمل ہے۔ اگر کاٹ لیتا ہے تو کوئی حرج اور گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ ایک اچھا عمل ہے کہ ہم اگر قربانی کی نیت رکھتے ہیں تو پھر ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ یہ اصل میں حاجیوں کی نقل ہے۔ حاجی احرام کی حالت میں جس طرح سے رہتا ہے، ہم کیونکہ قربانی کر کے ان حاجیوں کے ساتھ جڑتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اس رشتے سے، اس نسبت سے ہم حاجیوں جیسا عمل کریں اور حاجیوں کی نقل اور کاپی کریں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس طرح جو فضیلتیں حدیث میں آئی ہوئی ہیں اور قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، اس کی روشنی میں، اس کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے اور کہی جا سکتی ہے کہ ان 9 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جو انسان عمل کر سکتا ہو اسے کرنا چاہیے۔ نمازوں کو بڑھا کر نفلی نمازوں کا اہتمام کرے، روزے رکھے اور اس کا اہتمام کرے۔ 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے، اس دن کا روزہ تو سنت اور بہت اہمیت والا ہے ہی، اس کے ذریعے سے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ان پورے دنوں میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ سنت کر کے حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ان دنوں کے اندر اچھے عمل کرنا، بڑھ کر کرنا، زیادہ سے زیادہ کرنا، اس کی تاکید بھی آئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا بھی ہے۔ اس لیے جس سے جو بن پڑے، جتنا اچھے سے اچھا کام کر سکتا وہ کرے، کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر اسے جو ملے گا وہ پورے سال کے اندر عبادت کرنے سے نہیں ملتا ہے۔ ہمیں اپنے کاموں کو کم کر کے دعا، ذکر اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے اور ان دنوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور فائدے کا سودا ہے۔